لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام تعریفات و توصیفات حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے اور روز جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. وہ عرش بری کا مالک ہے. ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا. محترم حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں و بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں اسباب رفع بلا، بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کے رفع ہونے، دور ہونے کے کیا اسباب ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں اور جس کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، ان میں سے چند اسباب کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعاؤں میں بھی بعض خاص دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع حالات کے حساب سے، ظروف کے حساب سے سکھلائیں، ان کا اہتمام کرنا. اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ دوسرا سبب ہے. کثرت سے آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور قرآن مجید کے اندر بھی خاص طور پر بعض آیتیں، بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ آدمی کی پریشانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھی گئی. اور تیسرا سبب بھی آپ کے سامنے رکھا گیا کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، بالخصوص پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام. تہجد کی نماز یہ چوتھا سبب ہے. آدمی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کچھ اسباب ہیں ان کو جاننے کی ہم کوشش کریں، اور یہ جان لیں کہ انسان کی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان کے خود کے کرتوت کی وجہ ہوتی ہے، ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اور یہ بلائیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نازل کرتا ہے، یہ پریشانیاں اس وجہ سے دیتا ہے
تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، نادم ہو، تضرع اور انکساری کا راستہ وہ اختیار کرے، راہ حق اور جادہ حق پر وہ لوٹ آئے، جس حالت میں وہ ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی جو بیان کردہ چیزیں قرآن و حدیث کے موجود ہیں اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آدمی مصیبت میں مبتلا ہوا تو فوراً اس کو اللہ یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ اور یہ اسباب بھی جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ اسی قبیل سے ہے کہ آدمی جب ان چیزوں کا اہتمام کرے گا، دعائیں کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، نمازیں پڑھے گا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو پانچواں سبب یہ ہے جو رفع بلا اور بلاؤں کے اٹھ جانے، بلاؤں کے دور کر دیے جانے کا سبب ہے، وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ کثرت سے استغفار یعنی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفار ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع ہو، اللہ سے معافی مانگ لو، کتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، معافی مانگو، طلب کرو، اللہ کو غفار پاؤ گے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، چاہے وہ پہاڑ جتنے بڑے کیوں نہ ہوں اور اس کی خطرناک آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچتے ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس کا فائدہ بھی بتلایا، جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور غفار پائے گا، وہیں پر اللہ رب العزت اس کو انعام بھی دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دار بارشیں اس کا انتظام کرے گا، مسلسل بارشیں ہوں گی اور بارشیں ہوں گی تو خوشحالی آئے گی۔ اور یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، مال کے ذریعے سے اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، خاص طور پر بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان باغات میں نہریں جاری کرے گا، پانی کا انتظام ہوگا۔ تو یہ سارے انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کوئی مجلس ایسا نہ ہوتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار نہ کرتے ہو۔ کبھی کبھی آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے، بسا اوقات 100 مرتبہ استغفار کرتے، ایک مجلس میں، ایک دن میں۔ کئی مجلسیں آپ کی ہوتی تو اس میں آپ استغفار کرتے کثرت سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استغفار یہ انبیاء اور صالحین کی عادت ہے، ہمیشہ اپنی زبان پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طریقے کے کلمات ہونے چاہیے۔ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے مجھے۔ یہ کلمات آدمی جب اپنی زبان سے نکالے گا تو اللہ کو رحم آئے گا اس آدمی کے اوپر، اور پھر اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے استغفار کا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش چاہو۔ انسان قدم قدم پہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کرتا جاتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کا اعتراف نہ کرے اور اللہ کی جناب میں معافی نہ مانگے تو پھر اللہ کے عذاب اور اس کے عقاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے عقاب کا شکار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے معاملہ؟
یعنی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، الجھنوں اور امتحانوں میں پھر وہ گر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آدمی گناہ کرے فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر وہ جو گناہ کی نحوست ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تو بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا، اچھی زندگی عطا فرمائے گا، الى اجل مسمى، مدت تک، جب تک تم زندہ رہو، جب تک تم گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے دور رہو، وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اللہ رب العزت اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی زبان پر توبہ استغفار جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں یہ بات بیان فرمائی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، تم اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، تمہارے اندر سرکشی، تمرد، عصیان، نافرمانی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں جری، یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، لہذا تم اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو یہ جو قحط پڑا ہوا ہے، قحط ساری پانی کے لیے جو تم ترس رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم جو اپنے اندر طاقت پاتے ہو اس سے کہیں زیادہ تمہیں طاقت سے نوازے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر تم منہ مت پھیرنا اللہ کے احکامات سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں انہوں نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی، جس کے اندر کیا سبب ہے کہ آدمی توبہ و استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرمائے گا، قوت، صحت کی قوت، مال و دولت کی قوت، اولاد کی قوت، اثر و رسوخ کی قوت، بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور موسلا دھار بارش کا انتظام کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرمائی، سورہ انفال آیت نمبر 33 میں بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو وہ عذاب دے، عذاب میں مبتلا کر دے، ان کے اوپر قحط سالی لائے، زلزلے برپا کر دے، یا پھر اسی طریقے سے آپس میں قتل و غارت گری، خون ریزی ہو، وہ آپس میں ہی لڑ بڑھ کر ختم ہو جائیں، یا اسی طریقے سے دوسری اور آفات جو سماوی ہوں، عرضی ہوں، یا پھر خود انسانوں کے اندر موجود ہوں، وہ ساری چیزیں ہوں اور جس سے فتنہ و فساد پھیل جائے، سب پریشان ہوں، کیا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا پڑی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود ہیں ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ایک تو ضمانت یہ، دوسری ضمانت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دے گا جو توبہ و استغفار کرنے والے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر دو امان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیے ہیں، ایک تو خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا کہ وہ پوری طریقے سے تہس نہس ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، صفحے ہستی سے مٹ جائے، ایسا نہیں کرے گا۔ اور دوسرا امان استغفار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ان کے روک لے گا، عذاب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ ہاں جو توبہ استغفار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ تو آدمی جھکے اللہ کے سامنے اور اپنے عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، ان گناہوں کو چھوڑ دے اور سچی توبہ کرے، پلٹ آنے کا، حق کی طرف، صحیح راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، انبیاء کے راستے کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم کی طرف، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بدلاؤ شروع کر دے گا، دھیرے 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 اس کی زندگی ایک صحیح رخ پر آ جائے گی، صحیح ڈگر پہ آ جائے گی اور صحیح محور پہ آ جائے گی، وہ ساری پریشانیوں سے دور ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال امانانی کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما وبقي الاخر وما كان الله يعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون رواه احمد۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 امان ہمارے لیے ہیں تھے، ان میں سے ایک امان تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا امان رہتی دنیا تک باقی ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 امان کا ذکر فرمایا۔ 2 امان یعنی آدمی جب توبہ استغفار کرے گا تو اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے اس کو بچائے گا جو آدمی توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه ابو داود وابن ماجہ واحمد۔ ابن ماجہ، احمد اور ابو داود کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، لازم پکڑ لے مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی زبان پر توبہ استغفار کر رہا ہے، خالی ہے تب بھی، عبادات کے بعد بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، سوتے جاگتے بھی توبہ استغفار کو اس نے لازم پکڑ لیا، ہمیشہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے، تو پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ایسا کرے گا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جس تک راستے میں آ کے وہ اٹک گیا ہے، جہاں پہ اندھیرا ہے، روشنی کچھ نہیں دکھائی دے رہی، نکلنے کا کوئی راستہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ڈر اور خوف کا عالم ہے، ایسے حالت میں اللہ رب العزت اس کو وہاں سے نکالے گا۔ کسی آدمی کی پریشانی ہے، کسی پریشانی میں وہ ڈوبا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرے گا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہاں سے انتظام ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا یہاں سے۔ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگ اور تاریک راستے سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا، اور ومن کل ہم فرجا، جو بھی فکر اس کو لاحق ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کرنا ہوگا، یہ جو فکر آدمی کو لاحق ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائے گا، ایسا چلو تمہارا راستہ نکل جائے گا، تم نکل جاؤ گے یہاں سے، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کی روزی کا انتظام کرے گا جہاں سے وہ گمان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنایا جو استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں۔ اور فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ مستغفر اللہ، بندہ جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا رہے گا تب تک وہ اللہ کے عذاب سے معمور رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب مبتلا نہیں کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی زندگی میں ہمیں توبہ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، ہمیشہ توبہ استغفار کریں، اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آدمی توبہ استغفار یعنی زبان ہی صرف اس کو ہلانا ہے سچے دل سے، استغفر اللہ ذنبی استغفر اللہ ذنبی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اس ہستی سے جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، جو حی اور قیوم ہے، جو زندہ جاوید ہستی ہے، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ آدمی جب یہ کرے گا تو پھر دیکھیے اس کی زندگی میں کیسے برکتیں امٹ کر آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ان آدمیوں کے لیے کیسے پورے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ان آدمیوں کے لیے کیسے پورے ہوتے ہیں جو توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اگر پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجے،
درود کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. صحیح حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. انہوں نے کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک. ابی بن کعب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سوال یہ تھا فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِ، میں دعا کے اندر آپ کو کتنا آپ کے اوپر درود پڑھوں. یہ سوال تھا. دعا کر رہا ہے بندہ، اور دعا کے آداب میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، پھر آپ اللہ کے اسماء و حسنہ، اس کے نیک اچھے جو نام ہیں ان ناموں کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے جو اچھے اعمال ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کریں. یہ تو انہوں نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر رہا ہوں، دعا میں آپ کے اوپر میں درود پڑھ رہا ہوں، درود کثرت سے پڑھتا ہوں، پر کتنا درود پڑھوں اور میری دعا کتنی ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شئت، جتنا تو چاہے پڑھ لے، جتنا تیری مرضی اتنا درود پڑھ. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھنے پر، آپ کے اوپر درود بھیجنے پر میں اس کو الگ کر دیتا ہوں کہ اتنے حصے میں میں صرف آپ کے اوپر درود پڑھوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خير لك، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیری مرضی، اگر تو زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالنصف، آدھا وقت آپ کے اوپر درود اور آدھے وقت میں میں دعا کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خير لك، ٹھیک ہے تیری مرضی، اگر تو اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلت فالثلث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 پون حصہ میں آپ کے لیے وقف کر دوں درود کے لیے اپنی دعا کو، اور پون حصہ اپنے لیے رکھ لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، تیری مرضی، اگر تو اور زیادہ درود پڑے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. تو صحابی کہتے ہیں اجعل لك صلاتي كلها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دعا میں آپ کے اوپر درود پڑھتا رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تكفى همك، اگر تو پوری دعا میں درود پڑھتا رہے گا تو تیرے جو ہم ہیں، مستقبل کے جو تیرے اندیشے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. جس چیز سے بھی تو پریشان ہے اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور فرمایا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبَكَ، اور تیرے جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو آدمی اپنی دعا کے اندر خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے تو اس کی یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرمائی. ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کا شرح صدر کیا ہے، جس کے سینے کو کھول دیا ہے، اور یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا شرح صدر ہو جائے، اس کا سینہ کھل جائے اسلام کے لیے، اور اس کے گناہ معاف کر دی جائے، اور اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دے، جو بھی پریشان چھوٹی بڑی کوئی بھی پریشانی دور ہو جائے، اور اس کا جو ہم ہے مستقبل کے تعلق سے جو اندیشے ہیں، اس کا جو غم ہے ماضی کے تعلق سے جس بات اس کو پریشان کر رہی، تو اگر وہ یہ سارے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجے. اللہم صلی درود ابراہیم ہم جانتے ہیں، نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، خاص طور پر اس کا اہتمام کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. بعض کلمات ایسے بھی ہیں جو مختصر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ علماء سے یہ بات یعنی منقول ہے، موجود ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. کام چھوٹا ہے لیکن فوائد بہت زیادہ ہیں، بہت سارے فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور صحیح حدیث سے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی. تیسری چیز آج کی جمعہ میں رفع اسباب بلا میں سے یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرے.
لوگوں کو بھلائی پہنچائے، خیر پہنچائے، یہ بھی آدمی کے جو بھی پریشانیاں ہیں اس کے دور ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصالح السوء والآفات والہلاکات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة رواه أحمد وهو في صحيح الجامع، صحیح جامع کی روایت ہے اور مسند حاکم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنائع المعروف، لوگوں کو بھلائی پہنچانا، لوگوں کو اچھائی پہنچانا۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہو، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صنائع المعروف، لوگوں کو بھلائی پہنچانا، تقی مصالح السوء، تو یہ بری موت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، آدمی بری موت سے بچا لیا جاتا ہے۔ دوسرا والآفات، اور جو آفتیں آتی ہیں ان آفتوں سے لوگ بچا لیے جاتے ہیں، قومیں بچا لیے جاتی ہیں جب وہ لوگوں کے اندر بھلائی کا کام کرتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور فرمایا وَأَهْلُ الْهَلَكَاتِ، اور اسی طریقے سے ہلاکت یعنی ایسی ہلاکت خیز چیزیں جو جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بچ جاتے ہیں، ایسی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ یا پھر انفرادی طور پر بھی کچھ ایسی خطرناک چیزیں جس میں آدمی پڑھنے والا ہے لیکن لوگوں کو وہ فائدہ پہنچاتا تھا اپنی زندگی کے اندر، لوگوں کو اپنے ذات کے ذریعے سے ان کو بھلائی پہنچاتا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بچا لے گا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اچھے لوگ ہیں، بھلائی پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ آخرت میں بھی بھلائی پہنچانے والے لوگ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی یعنی اہم معاملہ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیجیے کسی کو آپ نے قرض حسن دے دیا، پیسہ ہے آپ کے پاس، کوئی آدمی مجبور ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس موقع سے آپ نے اس کو قرض حسن دے دیا، تو یہ لوگوں کو آپ نے بھلائی پہنچائی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نے اپنے پیسے کے ذریعے سے اس کی مدد کی، تو یہ بھی صنائع المعروف میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر نیکی ہے، نیکی پہنچانا، کوئی بھی نیکی کا کام، آپ نے کسی کو پانی پلا دیا اور دوسرے اور بھی جو نیکی کا کام ہے اس کو کر رہے ہیں، آپ کسی کی پریشانی کو دور کریں، یا کسی کو ہدیہ گفٹ دے دیا، ہدیہ دے دیا۔ اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یا لوگ جو بھی مستحق ہیں صدقہ و خیرات کی ان کو صدقہ کر دیا آپ نے، یا اسی طریقے سے کسی ضرورت مند کی حاجت کو آپ نے پوری کر دی۔ دیکھا کہ کوئی آدمی ضرورت مند ہے، ہاں اس کو یہ ضرورت ہے لہذا اس کی یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے، آپ نے کسی بھی طریقے سے اس کی ضرورت پوری کر دی، تو یہ بھی لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر یعنی ایک آدمی آیا، کمزور تھا، ٹوٹا پھوٹا تھا، مظلوم تھا، کوئی اس کا سہارا نہیں تھا، لیکن آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، رسوخ دیا، آپ کی زبان سے کام ہو جاتے، آپ نے اس کو یعنی اس کا جو بھی کام ہے وہاں پر لے کے گئے، اس کا کام بنوا دیا آپ نے، تو شفا سفارش کر دیا آپ نے۔ یا اسی طریقے سے تحمل الدین، یعنی آپ نے قرض دیا یا کسی اور نے قرض دیا لیکن وہ بیچارہ بندہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ اپنے قرض کے بوجھ کو ادا کر سکے، آپ نے اپنے پیسے سے اس کا قرض ادا کیا یا قرض کو معاف کر دیا، یا اسی طریقے سے اس میں سے کچھ تخفیف کر دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی وجوہ ہیں، راستے ہیں جہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ بھئی جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ احسان کرے گا، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سبحان لیجیے پھر سے ضرورت جیسے کرنا ملا ہے جن حضرات کو جنہوں سے نیچے اوپر رکھیں اور ہمیشہ اوپر رکھیں. چھوٹے بچے سفر کے کناروں میں چلے جائیں. خواتین حضرات بھی اسی انداز میں سفر کو درست کریں. آپ کا ٹخنا بازو والے بھائی کو لگے کہ بالکل برابر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن
لمن حمده ربنا حمدا كثيرا طيبا الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وبك